السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں شانی ٹی وی چینل۔ ناظرین گرام، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی انسان ترقی کے ایسے مراحلوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے جس کو دیکھنے پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور آنے والے مستقبل میں بہت کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں انسانی عقل سوچنے سے بھی محروم ہے۔ ناظرین گرام، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، جو ایک انتہائی مشکل اور بہت رسکی آپریشن ہے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آج کی جدید سائنس ایک دہائی سے اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ کس طرح ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے انسان کو دوبارہ ایک نئی زندگی دے سکے۔ حیرت انگیز طور پر ٹرانسپلانٹ کرنے کے کچھ عرصے بعد 85% لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، جو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میڈیکل ٹیم اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ کیسے اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے۔ مصنوعی مشینی دل بھی بنائے گئے ہیں جو انسانی جسم کو زندہ تو رکھتے ہیں مگر ایک عام انسان کی زندگی نہیں دے سکتے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بیگ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا جس میں آپ کا دل موجود ہو، اور اس کی بیٹری کو بھی چارج رکھنا اتنا ہی مشکل کام ہے۔ ناظرین گرام، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بندر کا ڈی این اے انسانوں سے 95% تک ایک ہی جیسا ہے، مگر اس ٹرانسپلانٹ کے بعد نتیجہ پھر بھی وہی نکلا۔ لیکن سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے انسانی جسم کو اس بات کا کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے سینے میں موجود دل آرٹیفیشل ہے یا کسی جانور کا۔ جیسے ہمارا دماغ ہم کو اچھائی اور برائی کا فرق بتاتا ہے، ویسے ہی ہمارا دل جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ہمارے جسم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں موجود یہ والا حصہ کسی خدا کا بنایا ہوا نہیں بلکہ انسان کی تخلیق ہے۔ ناظرین گرام، لیکن اب کی بار ایسی خبر سننے کو ملی ہے جس نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کو جینیٹیکلی موڈیفائی کر کے سور کا دل لگا دیا گیا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ پہلے انسان اور سور کے ڈی این اے کو ملا کر اپنی مرضی کا سور کے اندر ہارٹ کو گرو کیا گیا جو انسان کے دل جیسا ہی ہو، اور اس کا سائز بھی ہمارے دل جیسا ہی ہو، جو کہ ہمارے انسانی جسم کو قبول کرے۔ امریکہ میں موجود اس 57 سالہ شخص کو یہ دل لگا دیا گیا ہے۔ ایک ایسے ناپاک جانور کا دل لگایا گیا ہے جس کو کھانا تو دور کی بات ہے، اس کو چھونا بھی اسلام اور عیسائیت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ضرور سوچیں کہ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے اس حرام جانور کا دل کیوں لگایا گیا؟ مگر ناظرین گرام، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اور اس جانور کا گوشت بہت بڑی مقدار میں انسانوں کو کھلایا جا رہا ہے، بلکہ اس کی چربی کو ایک سیکرٹ کوڈ کے ذریعے ہماری بہت سی کھانے کی چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پہلے اس جانور کو ہم انسانوں کو کھلایا جا رہا تھا، لیکن اب اس کا دل بھی انسانوں کو لگایا جا رہا ہے، جو ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو شیطان انسانوں سے کروا رہا ہے تاکہ وہ ہم کو گمراہ کر سکے، جس کا وعدہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے کہ میں تیری مخلوق کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ تجھ کو بھول کر مجھے اپنا حامی نہ مان لے، اور میں اسی طرح چالیں چلتا رہوں گا، پر یاد رہے کہ اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ ناظرین گرام، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل کتنی دیر تک چل سکتا ہے، ایک دن، ایک ماہ، ایک سال، اس بارے میں ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ جیت انسان کی نہیں بلکہ شیطان کی ہے، جس نے انسان کو لمبی عمر کے دھوکے میں
رکھ کر اس سے یہ حرام کام کروایا ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کام کو سر انجام دینے والی ٹیم میں ایک پاکستانی ڈاکٹر بھی شامل ہیں جن کا نام منصور محی الدین ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس سے گریجویٹ ہیں۔ ناظرین گرام، ان کا اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں کہنا تھا کہ ابتدائی تجربات میں انسان کو بندر کا دل لگایا جاتا تھا، لیکن وہ مفید ثابت نہ ہوا۔ ہم نے سارے جانوروں کا معائنہ کیا ہے کہ کون سا جانور انسان کے قریب ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سور کے ڈی این اے کے جینیاتی کوڈ کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور اس میں کوئی بھی جینیاتی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرام، مغربی ممالک میں سور کے گوشت کو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ناپاک جانور کی عادتیں بھی آج اس قوم میں داخل ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرام، قرآن و حدیث میں بار بار اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ دماغ کی طرح دل بھی سوچتا ہے۔ اب ذرا آپ خود ہی اس بارے میں سوچئے کہ اگر اس ناپاک جانور کا دل انسان کو لگایا جائے تو اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے اہم حصہ دل ہے۔ سورۃ المائدہ میں اس جانور کے بارے میں ارشاد ہے کہ تم پر حرام کر دیا ہے مرداد جانور، سور کا گوشت، خون اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربان کیا گیا ہو۔ مگر کچھ لوگ تو سائنس کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں اور اس پر بہت یقین رکھتے ہیں، تو ان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ سور کا گوشت کھانے سے 70 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں اور گرد و نواح میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید ایسی ہی انفارمیشن ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے شانی ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔